إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ مالک اپنی بہت سی نشانیاں بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بہت سے دلائل سننے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے یا اپنی غلط رویوں کو ترک نہیں کرتے اور نیکی کے رستے پہ نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ اتنا اچانک ہوگا کہ انسان وصیت بھی نہیں کر سکے گا، اگر باہر ہے تو گھر نہیں پہنچ سکے گا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا، ابھی وہ مکمل نہیں کرے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت کی ہولناکیاں کتنی ہیں وہ ہم پیچھے 17ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں، سورۃ حج کی آغاز کی آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت عظیم شے ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، ہر حاملہ اپنے حمل کو جو ہے پھینک دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس وقت اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ تو اس قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ قیامت کب ہوگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب کے سب اپنے رب کے حضور آ جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا، اس وقت ہر انسان یہ بات کہے گا ہائے افسوس مجھے اپنے آپ پہ، من بعثنا من مرقدنا، مجھے میری آرام گاہ سے یا میرے بستر سے کس نے اٹھا دیا؟ پھر فوراً اسے احساس ہوگا کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کا رسولوں نے وعدہ کیا ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک بڑی سخت چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سورۃ انفطار کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہاں سے کوئی بھی شخص غائب نہیں ہو سکے گا، سب کے سب اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے۔
اللہ اس وقت کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کسی نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ نہ کسی کے اوپر زائد برائی لا دی جائے گی، نہ کسی کے نیکی کو کم کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اس دن جو کچھ انسان نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تظلم نفس شیئا، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، جو کسی نے کیا ہے اس کے مطابق اس کا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد صرف دو قسم کے ہی لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو پہلے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری۔ کہا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہر انسان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی دو خوف کسی انسان کے اندر جمع نہیں کریں گے۔ جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے وقت گزارتا رہا، اللہ قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے بے خوف کر دے گا، اور جس نے اپنی زندگی دنیا میں بے خوف ہو کے گزاری، جو من میں آیا وہ کرتا رہا، اللہ پھر ایسا ڈرائیں گے جیسا کبھی کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم، اس دن جو جنت والے ہیں فی شغل فاکہون، وہ بہت سے مشغلوں میں، بہت سی ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں گی جو اللہ رب العزت انہیں عطا کریں گے۔ آج انسان اپنی دل کو بھانے کے لیے باغات میں جاتا ہے، پہاڑوں کی سیر پہ جاتا ہے، اور بہت سے خوبصورت مقام دیکھتا ہے، اور تاکہ میرا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں عطا کروں گا اگر دنیا کے اندر وہ بے خوف ہو کے نہ زندگی گزارتا رہا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں کے اندر ہوں گی، علی الارائک، تختوں کے اوپر بیٹھی ہوئی، متکئون، تکیے لگا کر، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہوں گے، ما یدعون، جو زبان سے مانگیں گے اللہ وہ عطا کریں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ پھر سب سے بڑی بات جو انسان کے لیے ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم، انہیں رب رحیم جو ہے سلام پیش کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی میرے حکم کے مطابق گزاری، آج میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو نعمتیں دے دی جائیں گی، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کچھ اور ہے تمہارا تقاضا؟ آج دنیا میں انسان کو کتنا ہی مل جائے اس کا دل چاہتا ہے مجھے اور ملے، لیکن جنت میں جب نعمتیں انسان کو اللہ عطا کریں گے تو اس وقت اس کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی کہ اور کیا مانگوں میں، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے تخیلات سے بھی زیادہ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ کہے گا اللہ جو کچھ ملا ہے مجھے بہت ہے، اس سے آگے میری سوچ ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ جب انسان اپنے رب کو دیکھے گا تو ساری نعمتیں تھوڑی نظر آئیں گی، یہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے ملا، اللہ کا دیدار سب سے عظیم انسان کے لیے نعمت ہوگی، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانی میں، اللہ کی سرکشی اور بغاوت میں گزاری، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔